إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تراویح میں محترم گوہر نعیم بھائی نے سورہ الحشر تک جو احکامات الہیہ تھے ان کا خلاصہ بڑے مؤثر انداز میں ہمارے سامنے رکھا۔ کل سورہ صف کے اختتامی حصے میں ہمیں آخرت کی تیاری کے حوالے سے باخبر کیا کہ انسان کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں ہے، اسے اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اور وہ رب جو انتہائی طاقتور ہے، ہمارے ہر قول کو سن رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اس کائنات کے فرما روا کے احکامات، اس کے حضور جواب دہی کا معاملہ، یہ سب باتیں اتنی سنگین ہیں کہ پہاڑ تک کو لرزا دینے کے لیے کافی ہیں، مگر انسان بہت غافل ہے، بہت بے حس ہے، وہ اس ہولناک خبر کو سن کر بھی اس کی فکر نہیں کرتا۔ آج کی تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن میں سورہ الممتحنہ، سورہ صف، سورہ الجمعہ، سورہ المنافقون اور سورہ طلاق پڑھی گئیں۔ انشاءاللہ ان سورتوں کا خلاصہ اور تفہیم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ الممتحنہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورہ الممتحنہ، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ معاہدہ حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوا تھا اور مشرکین اس سے 1 سال بھی نہ نبھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور بڑی رازداری کے ساتھ اس کی تیاری شروع کر دی۔ ایک صحابی حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شدید اجتہادی غلطی ہو گئی۔ خود تو وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، لیکن ان کی بیوی بچے ابھی مکہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ پریولیج اور قریش کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے قریش کو ایک خط بھیجا اور اس میں اس معاملے کی اطلاع کر دی۔ اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعہ سے مطلع کر دیا۔ جس خاتون کے ذریعے یہ خط مکہ مکرمہ پہنچنا تھا، ان سے یہ خط برآمد کر لیا گیا، اور اس پورے واقعے کے پس منظر میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو کفار سے دوستی سے منع فرمایا اور متنبہ کیا کہ قرابت داری کی وجہ سے ایمان میں ضعف نہیں آنا چاہیے۔ ہر چیز پر ایمان کو مقدم رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کی رضا طلبی اور اللہ اور اس کے رسول تم
کہ دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی، یہ دو بالکل ہی ایک دوسرے کے الٹ برعکس باتیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں. یہ دونوں باتیں ایک وقت میں کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ ہر شخص کے ظاہر سے، اس کے باطن سے مکمل آگاہ ہے، اور جو لوگ اس طرح کی متضاد خواہشیں اپنے دل میں رکھ رہے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ وہ شیطان کی راہ میں ہیں. جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، سوچنے کی بات ہے، تمہارے رسول کو اس کے شہر سے نکال دیا، تم کو ہجرت پر، جلا وطنی پر مجبور کیا، تم ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، اور وہ بھی ایسے کہ اگر کبھی وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے ساتھ کوئی روح رعایت روا نہ رکھے. قیامت کے دن یہ رشتے، یہ ناطے کسی کام نہ آئیں گے. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، جنہوں نے اپنی قوم سے بالکل صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے بتوں سے قطعی طور پر بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا، ہم تمہارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک عداوت ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ. ان کی اپنے والد کے حق میں مغفرت کی بات کرنا والدین کی جو واجبی حقوق ہیں اسی کے باعث تھا، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا، انہوں نے جان لیا کہ ان کا باپ اللہ کا کٹر دشمن ہے، تو انہوں نے دو ٹوک اعلان برات کر دیا، والد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور پھر اپنے رب سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے دعا کی کہ ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہمارا رجوع ہے، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، بس ہمیں کافروں کے لیے باعث فتنہ نہ بنا. تو اے مدینہ کے مسلمانوں، بعید نہیں کہ اللہ مکہ کے کافروں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے. وہ بڑی قدرت والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے. دیکھو، تمہیں ان لوگوں کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، جنہوں نے تم پر جنگیں مسلط کی، جنہوں نے تم پر زیادتی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، لیکن عدل و احسان کی ممانعت نہیں کی جا رہی. اے ایمان والو، جو عورتیں اپنے آپ کو مومن کی حیثیت سے پیش کریں، یعنی وہاں سے مدینہ منورہ آ جائیں، ان کے ایمان کی پہلے جانچ کر لو، اطمینان کر لو کہ ان کی ہجرت کا جو محرک ہے وہ ایمان کے سوا کچھ اور نہیں. اور جب ایسا ہو تو پھر اب نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. ان کے کافر شوہروں کے ان کے کافر جو شوہر حضرات ہیں، ان کے مہر ان کو واپس کر دو، اور اب تم ان سے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور ساتھ یہ ہدایت کہ تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تو ان سے واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے. اور فرمایا کہ اگر تمہاری کافر بیویاں تمہیں مہر نہ لوٹائیں تو پھر جب تم کفار پر غلبہ پاؤ تو ان کے مہر مال غنیمت سے ادا کر دو. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان سے اس بات کا عہد لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کا الزام نہیں دھریں گی،
نہ ہی کسی کا بچہ جان کر اپنے شوہروں سے منسوب کریں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ آپ ان سے بیعت لے لیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جن پر اللہ غضبناک ہے انہیں دوست مت بناؤ، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، اور آخرت میں ان کا انجام بھی بہت مایوس کن ہے۔ جو کفار قبروں کو پہنچ گئے ان پر تو حقیقت حال کھل چکی، اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں یکسر مایوس ہے۔ سورہ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی ہر شے اللہ زبردست و دانا کی تسبیح کرتی ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ دعویٰ کرتے ہی کیوں ہو جو پورا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم زبان کے تو بڑے غازی بنو اور عمل کے اعتبار سے بالکل صفر نکلو۔ جس دین کو مان لیا ہے اب اس کے عملی تقاضے بھی پورے کرو۔ تم زبانی جمع خرچ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح تم اس کے قہر کو، اس کے غضب کو مزید بڑھا رہے ہو، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا جو ڈینگے تو بہت ماریں لیکن جب وقت آئے تو میدان میں اترنے سے کترائیں۔ اللہ تو انہیں محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں مضبوط صفیں باندھ کر اس کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بس یہود کی بھی یہی روش تھی کہ جہاد کے لیے جوش و جذبے کا تو بہت اظہار کیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی میدان میں اترنے کا وقت آتا تو وہ زمین سے چمٹ کر رہ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر انہیں کوئی شک نہ تھا، لیکن اپنی پست ہمتی کی وجہ سے، اپنی دنیا طلبی کی وجہ سے وہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر جب کوئی شخص قدرت کے، فطرت کے خلاف چلتا ہے تو پھر اللہ بھی دلوں میں پیر ڈال دیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی بشارت دی تھی، لیکن یہود نے ان کی بھی مخالفت کی۔ مسیح علیہ السلام نے اپنا مشن بھی بتایا کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہی یہود آپ کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا تو صرف اسی باعث آپ کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اندھی مخالفت یہ ایسی بیماری ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو لگ جائے تو پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ جنہیں دعوت اسلام کی پہنچ رہی ہو، خیر کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور وہ اسلام کی مخالفت کے بہانے پیدا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ عز و جل پر بہتان کھڑ رہے ہوں، مختلف قسم کے الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی ہی باتیں بنا لیں، اسلام کے نور کو پھیلنے سے یہ نہیں روک سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ بس اس سرزمین پر اس کا کلمہ انشاءاللہ بلند ہو کر رہے گا، مشرکوں کو خواہ یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سماتا کا عہد باندھ چکے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کس طرح عذاب علیم سے بچ سکتے ہو اور زندگی کی صحیح روش کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر نفع کا سودا یہ ہے کہ اپنے جان اور اپنے مال اللہ کے حوالے کر دو۔
اور اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا سکھ چین حاصل کر لو. لیکن شاید تمہارے نفس کے لیے یہ کام آسان نہ ہو. تو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے ابدی نعمتیں، تمہارے لیے بہترین ٹھکانے، بہترین انعامات، بہترین آسائشیں ہوں؟ تو جان لو کہ پھر یہی بڑی کامیابی ہے. اور دوسری چیز جس کے تم بہت آرزومند ہو، دنیا میں کامیابی اور غلبہ، تو وہ بھی تمہیں اسی کام کی بدولت حاصل ہو جائے گا. اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں کامیابی بھی دے گا اور غلبہ بھی نصیب فرمائے گا. اے ایمان والو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح ہو جاؤ کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں تو اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر اللہ کی طرف نکل کھڑا ہوا ہوں، اس کے راستے پر چل پڑا ہوں، تو تم میں سے جس چیز کے اندر حوصلہ ہو، جو اس راستے میں میری رفاقت کر سکتا ہو، وہ اٹھے اور میرا ساتھ دے. تو ہواری بولے کہ ہم ہیں اللہ کی راہ میں تمہارے مددگار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی مدد کی اور ان کو دنیا میں غلبہ نصیب فرمایا. سورہ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور جو زبردست ہے، دانا ہے. وہی تو ہے جس نے ظلمتوں سے گھری قوم میں انہی میں سے ایک علوم رسمی سے ناآشنا نبی اٹھایا. یہ وہ نبی ہے جو اللہ کے احکامات انہیں سناتا ہے، ان کے باطل عقائد کی اصلاح کرتا ہے، ان کے برے اخلاق کو سنوارتا ہے اور اپنی لائی ہوئی حکمت سے ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور یہ چشمہ خیر قیامت تک اس دین میں شامل ہونے والوں کو سیراب کرتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے. اس نے جس کو چاہا اپنے فضل سے نواز دیا، یہ نعمت عظمیٰ اس کو عطا فرما دی. اے امت محمدیہ، غور سے سنو، جب کسی قوم کو کتاب دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسے اپنے اندر اتارے، اسے اپنی زندگی کا آئین بنائے. تم سے پہلے یہ کتاب یہود کو دی گئی تھی، وہ اس کتاب آسمانی کا حق ادا نہ کر سکے. تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ٹھہری جس سے معلوم ہی نہ ہو کہ اس پر کتنا علم لدا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ یہود تورات پر عمل کرتے، وہ جھوٹی تمناؤں میں پڑ گئے اور انہیں یہ گھمنڈ ہو گیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. بس اے امت محمدی، تم کبھی کسی ایسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یاد رہے کہ اللہ کا رشتہ کسی قوم سے نہیں ہے، کسی امت سے نہیں ہے. اللہ کا رشتہ صرف ایمان سے ہے، اللہ کا رشتہ صرف تقویٰ سے ہے. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کام چھوڑ کر اپنے رب کی طرف سبقت کرو. کبھی نہ بھولو کہ تمہاری معاش اللہ کی عطا ہے. تمام معاشی سرگرمیاں دینی تقاضوں کے تحت ہی ہونی چاہیے. اور دوران معاش یعنی دنیا داری کے جب معاملات کر رہے ہو، تجارتیں کر رہے ہو، اللہ کو برابر یاد رکھو تاکہ جب بھی دین کے کسی تقاضے کے لیے پکارا جائے، سب سے ہاتھ جھاڑ کر، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دو. اور ایک اہم بات یاد رکھو کہ جب بھی کسی خاص دینی مقصد کے تحت تمہیں جمع کیا جائے تو اپنے امیر کی اجازت کے بغیر کبھی اٹھ کر مت جانا. اور یہ بڑی ہی سخت محرومی کی بات ہے. مت بھولو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے
اور اللہ ہی سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے۔ سورہ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، اور آپ کی نبوت کی شہادت، یہ حقیقت ان کی شہادت کی محتاج نہیں، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ ہی اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے آپ کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے، آپ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، مگر یہ برابر اسلام کے خلاف سازش پر سازش کیے جاتے ہیں۔ ان کی شرارتیں آپ کے خلاف ہر وقت جاری رہتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ جنہیں ایک مرتبہ اسلام کی روشنی دکھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی بڑھاتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ اس دین کی روشنی کی قدر نہیں کرتے، مڑ مڑ کر پیچھے ہی کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل ان کی روشنی سلب کر لیتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جو فکر سلیم ہے اس سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ ان منافقوں کا ظاہر بڑا خوشنما نظر آتا ہے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، بڑے ماہر ہیں ان چیزوں کے، لیکن ان کی روحانی، ان کی قلبی موت واقع ہو چکی۔ یہ آپ کی مجلس میں لکڑی کے کھوکھلے کندوں کی مانند ہیں، جنہیں لباس پہنا کر دیوار سے ٹیک لگا دی گئی ہو۔ یہ صرف زبان کے غازی ہیں اور پرلے درجے کے بزدل، ان پر پھٹکار ہو، آپ ان سے بچ کر رہیے۔ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو اور وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو یہ بڑی شان استغنا سے سر کو جھٹک دیتے۔ اب نبی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ مدینہ منورہ میں انصار کو مہاجرین کے خلاف اکساتے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو، یہ خود ہی تنگ ہو کر مدینے سے نکل جائیں گے۔ انہیں بدبختوں کو کیا معلوم کہ زمین اور آسمانوں کے سب خزانے وہ تو اللہ عز و جل کے ہاتھ پہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم عزت والے اور اقتدار والے ان ذلیلوں کو، یعنی اشارہ تھا مہاجرین کی طرف، انہیں مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ ان کمبختوں کیا معلوم کہ عزت تو کل کی کل اللہ کی، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، اور یہ جلد دیکھ بھی لیں گے کہ عزت والا کون ہے۔ اے مسلمانوں، ان منافقوں کی سی روش اختیار نہ کرنا کہ کہیں مال اور اولاد تمہیں اللہ سے غافل کر دیں۔ جان لو کہ یہی اصل خسارہ ہے۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ موت سے پہلے آخرت کے لیے کمائی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ موت آن دھمکے اور پھر حسرت سے کہو کہ اے رب، تو مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں شامل ہو جاتا۔ تو زندگی کے لمحات گزر جانے کے بعد اللہ عز و جل کسی کو مزید مہلت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کو تمہارے تمام معاملات کی خبر ہے۔ سورہ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بادشاہت سب کی سب اسی کی ہے، تعریف سب اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تم سب کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات کی طرح تم بھی
اس کی تسبیح، تحمید، تحلیل میں لگ جاتے، اس کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن جاتے، مگر تم میں سے کچھ لوگ کافر نکلے اور کچھ لوگ فرما بردار۔ اس رب کی تمہارے ہر کام پر نظر ہے، اس نے تمہیں بہترین اندازے پر پیدا کیا، اعلیٰ ظاہری صلاحیتیں عطا فرمائی، اعلیٰ باطنی صلاحیتیں عطا فرمائی، اور پھر پوری کی پوری کائنات کو تمہیں فائدہ پہنچانے پر لگا دیا۔ کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ تم بس پیدا کیے جاؤ، کھاؤ پیو اور پھر ایک دن ختم ہو جاؤ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تمام اہتمام ربوبیت اس لیے کیا گیا کہ تم ایک دن ضرور اپنے رب کے حضور حاضر کیے جاؤ گے اور تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اس دن تم اس رب سے کچھ بھی چھپا نہ پاؤ گے۔ وہ رب تو دلوں میں چھپے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ کیا پچھلی قوموں کا حال تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس دن کا انکار کیا تو ان کا انکار کا وبال انہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑا، اور آگے کے لیے بھی ان کے لیے ایک بڑا ہی دردناک انجام تیار ہے۔ ان تک جب بھی کوئی نبی آیا، اللہ کا پیغام لایا، انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی کہ کیا ہم جیسا انسان ہی ہمیں ہدایت دے گا؟ پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اس نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ انہیں بڑا ہی زوم تھا کہ وہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ خواہ وہ دن تو بس ایک ہار جیت کا دن ہوگا۔ تم نے تو دنیا کو ہار جیت کا میدان سمجھ رکھا تھا۔ چند نعمتیں پا کر تم سمجھ بیٹھے تھے کہ تم نے یہ بازی جیت لی۔ لو، اب اس ناگہانی آفت کا سامنا کرو۔ بازی تو انہوں نے جیتی جنہوں نے آخرت کو ہار جیت کا میدان سمجھا، اور بے دھڑک انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور اسی کے بھروسے پر وہ یہ بازی کھیل گئے، اور آج وہ عظیم سرخروئی کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں۔ جان لو کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بازی کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں گھیرتی ہیں، لیکن تمہارا رب کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر تم اپنے ایمان میں مضبوط رہو گے، ثابت قدم رہو گے، تو کوئی بھی آزمائش تمہارا حوصلہ پست نہیں کر سکے گی۔ تمہارا رب تمہارے لیے غیب سے مدد کا سامان کرے گا، اور اہل ایمان تو بس اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے۔ جان لو کہ آخرت کی بازی جیتنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی واحد کامیابی کا راستہ ہے۔ ایمان والو، آخرت کی بازی میں ایک رکاوٹ اور آزمائش تمہارے اپنے بیوی بچوں سے فطری محبت بھی ہے۔ اگر ان کا مفاد اللہ کے فرامین سے ٹکرائے، ان کی محبت اللہ کی محبت سے متصادم ہو جائے، اور تم اللہ کی محبت کو نظر انداز کر بیٹھو، تو یہ چیز ایمان کو غارت کرنے والی ہے۔ اپنے قول سے، اپنے فعل سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالنے پائے۔ اپنے امکان کی حد تک ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ شیطان تمہیں بخل پر، حرص پر اکساتا ہے۔ بس تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرو، اور جان لو کہ فلاح وہی پائیں گے جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض۔ تو جو کوئی اس کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس فرمائے گا۔ تمہاری خطائیں تم سے دور کرے گا، اور تمہاری
قدردانی فرمائے گا۔ سورہ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ایک ہی سانس پہ 3 طلاقیں نہ دے دیں۔ طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو 2 مہینوں میں 2 طہروں کے اندر طلاق دے، اور پھر تیسرے طہر میں چاہے تو رجوع کر لے، ورنہ دستور کے مطابق رخصت کر دے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے عدت کا شمار کرنا ضروری ہے۔ مدت گزر جانے کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ اس دوران اگر معلوم ہو کہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک بڑھ جائے گی۔ اس دوران عورت کا نان نفقہ، اس کی رہائش کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہوں گی۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے مقرر کردہ حدوں کو نہ توڑو۔ عدت کے دوران عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، دونوں ایک ہی گھر میں رہیں تاکہ اصلاح احوال کی صورت موجود رہے۔ جان لو کہ طلاق حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا امر ہے جس سے اللہ عز و جل نے مجبوری کے تحت روا رکھا ہے۔ جب تیسرے طہر میں داخل ہو تو پھر یا تو دستور کے مطابق خدا ترسی کے ساتھ بیوی بنا کے رکھو، یا پھر احسان اور مروت کے ساتھ کچھ دے دلا کر رخصت کر دو۔ دونوں صورتوں میں اس پر اپنے اندر سے 2 ثقہ مسلمانوں کو گواہ بنا لو، تاکہ اس واقعے کی بنا پر کوئی جھگڑا پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ اور اگر کبھی گواہی کی نوبت آئے تو بے روح رعایت اور بے خوف و خطر صرف اللہ کی خاطر گواہی دو۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حدوں کی پابندی کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا۔ بس اللہ عز و جل ہی بھروسے کے لائق ہستی ہے، اور وہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اس نے ہر کام کے لیے ایک تقدیر طے کر رکھی ہے۔ جن عورتوں کے حیض بند ہو چکے ہوں یا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہ ہو، ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے اور حتی الامکان اس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کریں گے، اللہ عز و جل ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ زمانہ عدت میں عورت کو اس طرح رکھو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس دوران اس سے وہی معیار زندگی مہیا کرو جو تم نے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ایسی تدبیر نہ کرو، ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ اس کا تمہارے گھر میں ایک دن بھی گزارنا محال ہو جائے۔ اس طرح عدت کی ساری مصلحت یکسر ختم ہو جائے گی۔ حاملہ عورت پر وضع حمل تک خرچ کرو۔ وضع حمل کے بعد باہم مشورے سے دودھ پلانے کا معاوضہ طے کر لو۔ نان نفقہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخی بھی عطا فرما دے۔ جان لو کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ ان کے لیے انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ رسول تمہیں اللہ کے احکامات صاف صاف پہنچا رہا ہے تاکہ اہل ایمان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ جو کوئی اسے قبول کر لے اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کی نا ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کی وسعت اور اس کی قدرت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں حسن معاشرت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا بنائے، قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، ہم جب تک جئیں ہمارا جینا اسلام پر ہو اور حالت ایمان پر ہمیں موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین، جزاک اللہ۔